نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ عربی زبان میں کلمہ کو مختلف اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، تو معنی کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے، اور تیسری چیز تھی کہ حرف صحیح اور علت کے لحاظ سے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ معنی کے اعتبار سے اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح آپ پہچان کر سکیں کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ تو کہتے ہیں جس پر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہے، جیسے الکتاب اور القرآن، یا جس سے پہلے حرف جر آ جائے، جیسے فی درسن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ حرف جر آیا ہوا ہے، جر آیا ہوا ہے۔ اور جس کے آخر میں تنوین آ جائے تو یہ بھی علامت ہے اسم کی، شجرن، اور وہ مضاف ہو، جیسے ادنو شجرن، درخت کی ٹہنی، مضاف اور مضاف علیہ ایک بڑا چیپٹر ہے، اس کو ہم تفصیل سے الگ سے پڑھیں گے۔ تثنیہ ہو، جیسے قلمانی، 2 قلم، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جمع ہو، جیسے اقلام، بہت سے قلم، تو یہ بھی علامت ہے اس چیز کی کہ یہ اسم ہے۔ اور اس کے آخر میں یائے نسبت یعنی مشدد آ جائے، یا جو ہے مشدد آ جائے تو یہ بھی علامت ہے اسم کی، یہ مکی، مدنی، مصطفی، تو یہ بھی علامت ہے اسم ہونے کی۔ پھر مصغر، جیسے رجیل، حسن سے حسین، چھوٹا حسن، اور جس کے آخر میں تانیث کی علامت متحرک آ جائے، جیسے شجرۃ، تو یہ بھی اسم ہونے کی پھر دلالت کرتی ہے۔ موصوف یعنی جس کی صفت ہو، جس کی صفت بیان کر رہے ہو، وہ موصوف کہلاتا ہے۔ قلم جمیل، قلم خوبصورت ہے، تو قلم موصوف ہے، تو یہ اسم پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ اسم کی علامت۔ مسند علیہ، جیسے الغرفۃ الواسعۃ، تو یہ اس کو ہم نحو میں پڑھیں گے، جملے کی ترتیب میں مسند اور مسند علیہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کی اس وقت جو ضروری بہت چیزیں ہیں وہ ہیں: الف لام آ جائے، جس سے پہلے حرف جر آ جائے، جس کے آخر میں تنوین آ جائے، جو تثنیہ ہو، جمع ہو، یائے مشدد آ جائے، مصغر ہو، اور اس کے آخر میں تانیث کی علامت متحرک آ جائے، یا موصوف ہو۔ مسند علیہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے کیا چیز ہے۔ پھر فعل کی علامت کیسے پتہ چلے گا یہ فعل ہے؟ کہتے ہیں جس سے پہلے قد آ جائے، جیسے قد خلت، جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے، سین یا سوف آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ہے۔ اور جس سے پہلے حرف جازم آ جائے، وہ حرف جو جزم دیتا ہے کسی لفظ کو، کلمے کو، جیسے لم یکتب، تو یہ بھی لم آ گیا تو حرف جازم ہے، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ جس کی آخر میں جزم آ جائے، یعنی آخر میں جزم آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل ہی ہے، اسم پہ جزم نہیں آتی۔ تو عنصر وہ مسند ہو، جیسے ذہب ولد، تو مسند اور مسند علیہ کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے نحو میں۔ جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، تو عربی زبان میں تاکید کے لیے نون استعمال کیا جاتا ہے، تو لینصرن، لینصرن، تو نون تاکید آ گیا، تو نون تاکید ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اسم کے بعد نہیں آتا۔ جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے، ساکن تا آئے، خرجت، تو یہ بھی علامت ہے اس کے فعل ہونے کی کہ ساکن آئی ہے تو یہ فعل ہوگا۔ جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، تو مرفوع متصل جڑی ہوئی ہو اور مرفوع اور ضمیر ہو، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ فعل ہے۔ جیسے نصر تو، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے، تو یہ بھی اب گردان پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ مرفوع متصل ضمیر کیا ہوتی ہے کسی کلمے کے ساتھ، اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں گردان میں آرام سے ہم اس کو، جب ہم گردان کی طرف جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ چیز ہے ضمیر مرفوع متصل۔ تو نصر تو، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ بھی علامت ہے فعل کی۔ تو قد آ جائے، سین یا سوف آ جائے، یا حرف جازم آ جائے، لم یکتب، تو جس کے آخر میں جزم آ جائے، عنصر، اور وہ مسند ہو، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، لینصرن، لینصرن، اور جس کے آخر میں ساکن آ جائے، خراجت، اور جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے نصر تو،
تو اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے، تو یہ ہم نے علامات پڑھی کہ کس طرح سے آپ پہچان سکیں گے اسم اور فعل کو۔ اسم اور فعل کو جب آپ پہچان لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں کہ اس کا کیا معنی ہے اور کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ تو پھر تیسری چیز آتی ہے حرف۔ تو کہتے ہیں حرف وہ کلمہ حرف ہوگا جس میں اسم اور فعل دونوں کی علامات نہ پاؤ اور یہ دو اسماء یا ایک اسم اور فعل کو ملانے کا فائدہ دیتے ہو، یعنی اسم اور فعل دونوں کی اس میں کوئی علامت نہ ہو اور یہ دو اسماء یا ایک اسم اور فعل کو ملانے کا فائدہ دیتا ہو۔ التلمیذ فی المدرسۃ، طالب علم مدرسہ میں ہے، التلمیذ اسم المدرسۃ اسم، دونوں کو ملا دیا کس نے، ایک حرف نے، فی نے، تو التلمیذ فی المدرسۃ۔ ذہبت بالکتاب، میں کتاب لے گیا۔ ذہبت، یہ جو تو ضمیر مرفوع متصل ہے اس کے ساتھ تو فعل ہوا، الکتاب تو یہ اسم ہوا، تو ایک اسم اور اس فعل کو ملایا، میں کتاب لے گیا، ذہبت بالکتاب۔ تو یہ ہماری آج مکمل ہوئی کہ یہ اسم اور فعل اور حرف کیا ہے۔ اسم کا ہم نے پڑھا کہ الف لام آ جاتا ہے، الف لام آ جاتا ہے، تنوین آ جائے، تثنیہ ہو، جمع ہو، موصوف ہو، مضاف ہو کسی کا، تو وہ علامات مسند علیہ ہو تو اسم ہوتا ہے۔ اور فعل کے لیے ہم نے کہا قد آ جائے، سین یا سوفا اس میں داخل ہو، حرف جزم حرف جزم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نظر آئے، تو یہ وہ علامتیں تھیں، ہم نے کہا وہ اس میں مجزوم بھی ہو، تو یہ فعل ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جملے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں مسجدن، تو اس میں ہم نے دیکھا یہ کہ اس میں تنوین آئی ہے، دو پیش آئے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم ہے۔ پھر الطائر فوق شجرۃ، الطائر میں ہم دیکھتے ہیں الف لام داخل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے، شجرۃ تو ہم دیکھا اس میں تنوین ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے۔ تو فوق جو ہے نا اس میں نہ اسم کی علامات پائی جا رہی ہیں نہ ہی فعل کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حرف ہے۔ پھر الرجل الصالح، الرجل آدمی، الصالح کیا ہے کہ نیک ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ موصوف جو ہوتا ہے نا یہ اسم ہوتا ہے، تو الرجل یہ جو ہے نا وہ اسم ہے۔ الصالح میں ابھی اب الصالح تو اس میں الف لام داخل ہوا ہے تو یہ فعل تو نہیں ہوتا، تو الرجل الصالح تو یہ بھی اس میں اسم ہے۔ فی المدرسۃ تلمیذ، المدرسۃ الف لام داخل ہوا تو پتہ چل گئی یہ اسم ہے۔ تلمیذ میں ہمیں پتہ چلا کہ اس میں تنوین آئی ہے تو یہ بھی کیا ہے، اسم ہے۔ تو اسم اور فعل کو جو جوڑا ہے فی المدرسۃ، فی ایک یہ حرف ہے۔ قد افلح المؤمنون، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قد جو ہے نا اس سے پیچھے آیا ہوا ہے، تو افلح کیا ہے، فعل ہے۔ المؤمنون ایک تو الف لام آیا ہوا ہے اور یہ جمع ہے، تو یہ کیا بن گیا، اسم ہے۔ انک ظلمت علی نفسک، تو ظلمت یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ضمیر مرفوع متصل آئی ہوئی ہے، نفسک یہ ایک اسم ہے، اور اس اسم اور فعل کو ملایا کس نے، ایک حرف نے، تو اس سے آپ نے اب اس کو ہم اس کے لیے جملے کے لیے ہم بعد میں دیکھیں گے اس میں، کیونکہ نفسی کا میں اصل میں یہ مضاف جو آیا ہوا ہے نا، مضاف ہونے کی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نفسی کا میں نفس جو ہے نا یہ اسم ہے۔ پھر سوف یعطیک ربک، سوف جو ہے نا اس نے بتا دیا ہمیں کہ یعطی کا یہ کیا ہے، فعل ہے، ربک میں مضاف علیہ کے حوالے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، علامت سے ہم پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں اسم ہے۔ سیعلم الظالم، اب سیعلم میں سین آیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے۔ الظالم میں ہمیں الف لام سے اندازہ ہوا کہ یہ اسم ہے۔ اور اقوال، تو اقوال اس میں آپ نے دیکھا یہ جمع بھی ہے، تو جمع جو ہوتی ہے یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ پھر فتح، اب اس میں ہم نے دیکھا کہ فتح میں الف لام بھی نہیں ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ جمع بھی اس میں نہیں ہے، یہ تثنیہ بھی نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ کیا ہے، فعل ہے۔
پھر بصریون، تو یہ یائے مشدد جو ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بصریون میں یائے مشدد جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے۔ فتح میں اصل میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ جب ہم گردانے پڑھیں گے تو ہم پتہ چل جائے گا کہ ضمیر کے ضمائر کیا ہوتی ہیں۔ جب ہم ضمائر کو پڑھیں گے اور پھر اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضمائر، تو یہ ضمیر مرفوع متصل کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے۔ قریشن، قریشن، تو آپ کو اس میں تنوین آئی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھی جو ہے نا قسم ہے۔ الابطال دفع عن الوطنی، الابطال، تو الف لام داخل ہوا ہے تو آپ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ الوطنی، یہ بھی اسم آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دفع میں ضمیر مرفوع متصل ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے، اور اس میں تو اسم اور فعل کو ملانے والا جو ہے نا وہ جو ہے ایک حرف ہے، اس کو ان جو ہے نا وہ حرف ہے۔ تو یہ تھی ہماری اسم، فعل اور حرف کو پہچاننے والی بات کہ کس طرح سے ہم پہچانیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔